بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کا دن تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ بچوں نے سلام عرض کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا بچوں کو اور آگے کی طرف بڑھے تو آگے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو بہت اداس بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹا تم کیوں اداس بیٹھے ہو ان سارے بچوں سے؟ اس بچے نے کہا، میں یتیم مدینہ ہوں، میرا باپ نہیں ہے، اور اگر میرا باپ ہوتا تو میرے لیے کپڑے لے کے آتا اور میری ماں مجھے نہلا دھلا کے جو ہے وہ کپڑے پہناتی، اس لیے مجھے آج رنج ہو رہا ہے کہ میں یتیم ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ لیا اور پھر واپس گھر کی طرف لوٹے، اور گھر پہ پہنچ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، محبت میں حمیرہ نام تھا، حمیرہ اس بچے کو نہلاؤ، اس کو نہلاؤ دھلاؤ، ہم اس کو جو ہے اپنے ساتھ عیدگاہ لے کے جائیں گے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نہلایا دھلایا، سر میں جو ہے تیل لگایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک لی اور اس کے دو حصے کیے، کو بیچ سے پھاڑا، اور ایک حصے میں ایک جو حصہ تھا اس سے اس بچے کی تہبند باندھی، اور دوسرا جو حصہ تھا اس چادر کا اس کو اس کے جسم پہ لپیٹ کے لباس بنایا، اور پھر اپنے ساتھ عیدگاہ کی طرف لے جانے لگے تو پہلے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ آج تم ایسے نہیں جاؤ گے، تم میرے کندھوں پہ بیٹھ کے جاؤ گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے کندھے پہ سوار کیا اور عیدگاہ کی طرف چل دیے۔ جب عیدگاہ کی طرف گئے تو سارے بچوں نے دیکھا اور وہ رونے لگے سلام کے بعد کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے کہ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہوتے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا ہی نہیں، جب مسجد نبوی میں پہنچے اور ممبر پہ بیٹھے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ فرمایا نہیں، آج تم نیچے نہیں بیٹھو گے، آج میرے ساتھ بیٹھو گے، اور اس کو جو ہے بچے کو اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھایا۔ تو یہ ہماری تعلیمات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اور انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ ان کے صحابہ کو دیکھ لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، تربیت کیسی ہے ہوئی صحابہ کی۔ تو دو بھائی آئے، کہنے لگے، ایک جوان لڑکے کو ساتھ پکڑ کے لائے، کہنے لگے، اے عمر ہمارا قصاص دلائیں، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ پتھر میں نے مارا ان کے باپ کو اور وہ لگا اور اس سے وہ ہلاک ہو گیا، یہ درست کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو تمہارے اوپر پھر قصاص آتا ہے، خون کا بدلہ پھر خون ہے۔ اس نے کہا، اے عمر آپ مجھے جو ہے امیر المومنین 3 دن کا صرف وقت دے دیں، تو 3 دن بعد مجھے ایک ضروری کام ہے، میں آ کے یہ قصاص اپنے خون سے ادا کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری جو ہے ضمانت کون دے گا، تمہارا ضمانتی کون ہے؟ تو اس لڑکے نے چاروں طرف اپنی نگاہ گھمائی مجمع میں اور دیکھا تو اس کی نگاہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ رکی، اور اس نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کے کہا، اے امیر المومنین میری ضمانت یہ دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے ابو ذر کیا تم اس شخص کی ضمانت دیتے ہو؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی امیر المومنین میں ہی اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں، یہ 3 دن بعد آئے گا، لوٹے گا اور اپنا قصاص ادا کرے گا۔ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن گزرنے کے بعد سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص ابھی تک لڑکا نہیں آیا۔ اتنے میں آخری وقت میں وہ لڑکا دوڑتا بھاگتا ہوا آیا، گرد آلود، اس کے سارے کپڑے مٹی میں اٹے ہوئے، اور
آ کے اس نے جو ہے کہا کہ میں اپنے قصاص کے لیے تیار ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم دیر سے کیوں آئے؟ کہنے لگا اے امیر المومنین، میرا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جو نابالغ تھا، تو میرے والد صاحب نے مجھے مرنے سے پہلے سونا دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تیرے بھائی کا حصہ ہے، اور جب وہ جوان ہو جائے تو وہ تو اسے دے دینا. اب میں نے کہا اب تو میرا مرنے کا وقت ہے، قصاص کا معاملہ ہے، تو میں قتل کر دیا جاؤں گا، قصاص میرا ادا ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ میں وہ قرض اتاروں. تو میں اپنے بھائی کو وہ سونا دے کے آیا ہوں. جب باقی دو بھائیوں نے انہوں نے یہ ماجرا سنا تو وہ بھی بڑے تعجب میں ہوئے کہ یہ کیسا معاملہ ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے ابو ذر، تم اس لڑکے کو جانتے ہو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین، میں اس کو نہیں جانتا. تو فرمایا آپ نے پھر اس کی ضمانت کیسے دے دی تھی؟ فرمانے لگے میں نے جب دیکھا کہ یہ ہمیں چاروں طرف دیکھ رہا ہے تو مجھے افسوس ہوا کہ میں آخرت میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ مدینے میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ ایک اجنبی کی ضمانت دے دیتا. تو اس سے مجھے شرم آئی. تو وہ دونوں بھائی جو ہے فوراً بولے کہ ہم بھی امیر المومنین اس کا قصاص جو ہے اپنے باپ کا خون بہا نہیں لیں گے، ہم اسے معاف کرتے ہیں. تو سارا مسئلہ یہی ہے کہ انسان جو ہے اس کی اصلاح کے لیے، اس کے معاملات کے لیے کم و بیش جو 1,24,000 پیغمبر آئے، آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تو جتنی بھی انسانیت کے معاملات تھے، دین تھا، اس کو مکمل کر دیا تاکہ انسان کی فطرت کو ختم کر دیا، اور دین جو ہے ایک مکمل جامع طور پر ہم تک پہنچا دیا. اب اس کا معاملہ ایسا ہے کہ فطرت کے اندر انسان کی دین شامل ہے. اگر انسان جو ہے دین سے ہٹتا ہے تو وہ اس خالی پنجرے کی مانند مثال سمجھ لیں کہ ایک سونے کا پنجرا ہو اور اس سونے کے پنجرے کے اندر پرندہ ہو، اور اس پرندے کو بے شک سونے کا پنجرا ہے، کھانا نہ دیں، پانی نہ دیں، وہ زندہ رہے گا؟ ظاہر ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اسی طرح یہ جو دنیا ہے یہ سونے کا پنجرا ہے، یہ جسم سونے کا پنجرا ہے، اور جو ہماری روح ہے اصل یہ وہ پرندہ ہے. دین فطرت جب تک ہم دین کے اوپر اپنی روح کو لے کے نہیں آئیں گے، اسی طرح جو ہے انسان جو ہے جب ظاہر ہے اس کو غذا نہیں ملے گی تو وہ ہلاک ہی ہوگا، تو وہ دنیا ہی کا شکار ہوگا، اور دنیا کے ہی فریب کے اندر، دھوکے کے اندر اس کی ہلاکت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کیونکہ انسان کے اندر دین نہیں ہے. اور جب انسان کے اندر دین آ جاتا ہے، وہ دین کو اپنا لیتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو پھر خوب جان لو دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر کے اندر ہے. تو اس کے دل کے اندر اطمینان آ جاتا ہے، اور سب کچھ اللہ سے اس کے تعلق میں اللہ اس کا قائم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی سمت درست ہو جاتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فطرت کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے شیر ہے، شیر کا آپ کو پتا ہے اس کی غذا گوشت ہے. 3 دن کا بھوکا بھی شیر ہو نا، اگر اس کے آگے آپ گھاس ڈال دو، ڈھیر لگا دو، تو وہ گھاس نہیں کھائے گا، وہ گوشت ہی کھائے گا. اسی طرح انسان کی جو روح ہے جب تک وہ دین کے اوپر نہیں آئے گا اس کا معاملہ درست نہیں ہوگا، اس کو سکون نہیں ملے گا، اس کو نہ دنیا میں کامیابی ملے گی نہ آخرت میں کامیابی ملے گی. دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی، اس کے لیے دین پہ آنا بہت ضروری ہے، اور انسان ان لوگوں سے تعلق حاصل کرے، ان لوگوں سے اپنا معاملہ بنائے، ان لوگوں کے پاس آئے جائے کہ جن کا دل بنا ہوا ہے. ہمارے صوفیہ کرام اولیاء اللہ جتنے بھی گزرے ہیں انہوں نے دلوں پہ محنت کی ہے، انہوں نے لوگوں کے دلوں سے ان کو جیتا ہے. اور جب انسان کا دل بن جاتا ہے تو خود ہی انسان بھی بن جاتا ہے، اس کے لیے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. لیکن وہی احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے فرمایا کہ چراغ سے چراغ جلا کرتا ہے،
جب اہل دل کے پاس بیٹھو گے تب دل بنے گا، ایسے دل نہیں بنتا۔ تو اللہ ہم سب کو جو ہے اپنا تعلق عطا فرمائے، دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر انشاءاللہ ذکر شروع کرتے ہیں۔